وکٹری چرچز آف پاکستان کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم کرسمس کے حوالے سے ایک خصوصی پیغام کی سیریز شروع کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ پہلا پیغام ہے۔ آج ہم ایک ایسی قدیم پیشین گوئی کی گہرائی میں اتریں گے جو کرسمس کے پورے پیغام کی بنیاد ہے۔ جی، اور یہ عیسیاء نبی کی کتاب سے ایک حوالہ ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام امانوئل رکھے گی۔ یہ امید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں، اس پر صدیوں سے بحث ہوتی رہی ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی یہ کب اور کن حالات میں کی گئی تھی؟ یہ تقریباً 700 سے 800 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ یہودا کا بادشاہ تھا آحز، اور وہ بہت خوفزدہ تھا۔ خوفزدہ کس وجہ سے؟ دو دوسرے بادشاہوں نے اتحاد کر لیا تھا اور وہ یروشلم پر حملہ کرنے والے تھے، تو آحز کو لگا کہ بس اب اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ یعنی ایک شدید سیاسی اور فوجی بحران تھا؟ بالکل۔ ایسے میں خدا نے یسیاء نبی کے ذریعے آحز کو ایک تسلی کا پیغام بھیجا کہ گھبراؤ نہیں، یہ دونوں دشمن ریاستیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی گفتگو میں پھر اس نشان کا ذکر آتا ہے۔ جی، جب آحز نے بظاہر بڑی پارسائی دکھاتے ہوئے خدا سے کوئی نشان مانگنے سے انکار کر دیا، اچھا، تو یسیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانگتے تو خداوند خود ایک نشان دے گا، اور وہ نشان یہ تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اور یہیں سے میرے خیال میں وہ ساری بحث شروع ہوتی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کیا یہ پیشین گوئی صرف اسی دور کے لیے تھی یا اس کا تعلق آنے والے مسیح سے تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا انحصار ترجمے پر ہے۔ ترجمہ پر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اصل ہبرانی متن میں کنواری کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلما، یعنی ایلما۔ ایلما، جی، اور ایلما کا مطلب ہے ایک جوان عورت یا شادی کے قابل لڑکی۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر کنواری ہو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اس دور کی کسی بھی جوان عورت کے بارے میں ہو سکتا تھا۔ بہت سے یہودی مفسرین آج بھی یہی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ پیشین گوئی اسی وقت پوری ہو گئی تھی۔ لیکن پھر مسیحی عقیدہ کیسے وجود میں آیا؟ وہ ایسے کہ جب عبرانی بائبل کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا، جسے سیپٹواجنٹ کہتے ہیں، جی، 70 کا ترجمہ، بالکل، تو مترجمین نے الما کے لیے یونانی لفظ پارتھینوس استعمال کیا۔ اور پارتھینوس کا کیا مطلب ہے؟ پارتھینوس کا مطلب بہت واضح ہے، کنواری۔ اس میں کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ تو ایک لفظ کے انتخاب نے ایک لفظ کے انتخاب نے پیشین گوئی کا پورا رخ بدل دیا، اور پھر متی کی انجیل میں اسی یونانی ترجمے کا حوالہ دے کر اسے سیدھا یسوع مسیح کی پیدائش سے جوڑ دیا گیا۔ اچھا، لیکن ایک سوال ہے، خدا نے وعدہ کیا تھا ایک نشان کا۔ اگر یہ ایک عام شادی شدہ جوان عورت ہوتی تو اس میں نشان والی کیا بات تھی؟ یہ تو روزمرہ کا واقعہ ہے۔ بالکل، یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ نشان تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیر معمولی ہو، جو مافوق الفطرت ہو۔ ایک کنواری کا حاملہ ہونا یہ ایک حقیقی نشان ہے۔ اور اس دور کے معاشرے میں تو یہ صرف غیر معمولی نہیں بلکہ بہت خطرناک بھی تھا۔ بہت خطرناک، اس کی سزا سنگسار تھی۔ تو یہ ایک ایسا نشان تھا جس پر یقین کرنے کے لیے غیر معمولی ایمان کی ضرورت تھی۔ پیشین گوئی میں بیٹے کا ذکر بھی ہے، کیا اس لفظ میں بھی کوئی خاص بات ہے؟ جی، یہاں بھی زبان کی ایک گہرائی ہے۔ عبرانی میں بیٹے کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ہے یلاد، جی، جس کا مطلب ہے جسمانی پیدائش، جیسے فلاں سے فلاں پیدا ہوا، ٹھیک، اور دوسرا لفظ ہے بین کا مطلب صرف جسمانی بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک نسلی، ایک روحانی تعلق بھی شامل ہے، جیسے فلاں قبیلے کا بیٹا۔ اچھا، تو اس میں ایک وراثت کا تصور ہے۔ بالکل، اور اس پیشین گوئی میں لفظ بین استعمال ہوا ہے، یعنی یہ صرف ایک بچے کی پیدائش کی بات نہیں، بلکہ داؤد کے گھرانے سے کیے گئے ایک بڑے نسلی وعدے کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ تو متی اسی نسلی وعدے کو یسوع مسیح کی پیدائش سے جوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے کماری اور بیٹے پر تو بات کر لی، لیکن میں آیت کے شروع پر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خداوند تم کو ایک نشان بخشے گا۔ یہ لفظ بخشنا یہ بہت سادہ لگتا ہے، کیا اصل عبرانی میں اس کے بھی کچھ گہرے معنی ہیں؟ آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں ہبرانی لفظ ہے نیتھین، اور یہ ہبرانی زبان کے امیر ترین الفاظ میں سے ایک ہے۔
اس کے کم از کم 8 مختلف مفہوم ہیں جو کرسمس کے پورے پیغام کو روشن کر دیتے ہیں۔ 8 مفہوم۔ اچھا، تو آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی مفہوم ہے عطا کرنا، یعنی یہ کوئی مزدوری یا انعام نہیں ہے، بلکہ دینے والے کی خالص محبت اور مرضی کا اظہار ہے۔ ایک غیر مشروط تحفہ؟ جی، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ہماری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں، صرف اس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا مفہوم؟ دوسرا ہے اختیار دینا۔ جب یہ بیٹا بخشا گیا تو اسے اختیار کے ساتھ بھیجا گیا۔ یسوع نے خود کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تو یہ تحفہ بے اختیار نہیں تھا۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے کہ تحفے میں اتھارٹی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے منسوب کرنا، یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے ساتھ انسانی فطرت کے ساتھ منسوب کر دیا، اسے انسان جیسا بنا دیا تاکہ وہ انسانی دکھ، تکلیف اور موت کا تجربہ کر سکے۔ اچھا، تاکہ وہ ہماری جگہ پر وہ سب کچھ سہ سکے۔ جی بالکل، اسی لیے وہ صلیب پر جان دے سکا۔ اس کے بعد چوتھا مفہوم؟ چوتھا ہے ملازمت دینا یا کوئی خاص کام سونپنا۔ اس بیٹے کو ایک مشن دے کر بھیجا گیا تھا۔ یسوع نے خود کہا، مجھے اپنے باپ کا کام کرنا ضروری ہے۔ وہ یہاں ایک مقصد کے تحت آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پانچواں؟ پانچواں مفہوم ہے وقف کرنا، جیسے ہم کوئی چیز خدا کے کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو انسانیت کی نجات کے لیے وقف کر دیا۔ وہ تھا تو مکمل طور پر خدا کا، لیکن دنیا کے لیے دے دیا گیا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ چھٹا مفہوم کیا ہے؟ چھٹا مفہوم شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، قرض دینا۔ قرض دینا؟ بخشش اور قرض، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی مشکل میں آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ ایک تحفہ ہی لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ جب موقع ملے تو آپ بھی کسی کی مدد کریں۔ تو یہ بیٹا دنیا کو ایک انمول قرض کے طور پر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے ہمیں آگے بڑھانا ہے؟ بالکل، یہ بخشش صرف وصول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہم پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہم بھی اس کے نجات کے منصوبے کو آگے بڑھائیں۔ واہ، یہ تو کرسمس کے پورے پیغام کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ اچھا، ساتواں مفہوم کیا ہے؟ ساتواں ہے عہد کرنا۔ یہ بیٹا خدا اور انسان کے درمیان صلح کے ایک نئے اور ابدی عہد کی زندہ نشانی ہے، ایک ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور آخری، آٹھواں مفہوم؟ آٹھواں اور آخری مفہوم ہے مقرر کرنا۔ اسی بیٹے کو جو نجات دینے آیا، دنیا کا انصاف کرنے کے لیے بھی مقرر کیا گیا ہے، تو وہ رحم کی علامت بھی ہے اور آخر میں انصاف کی بھی۔ تو ایک سادہ سی پیشن گوئی کے پیچھے زبان، تاریخ اور عقیدے کی اتنی تہیں چھپی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ کرسمس کا پیغام صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں، بلکہ ایک ایسی بخشش ہے جس میں اختیار، امید، صلح، نجات اور ایک ابدی عہد شامل ہے، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمیں کیا بخشا گیا ہے، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس بخشش کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور شاید آج کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے کہ اگر یہ عظیم تحفہ ایک قرض بھی ہے، تو آج ہم اس قرض کو لوٹانے کے لیے اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسے پیغامات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔